اب یہ تو گناہوں کا سلسلہ وہ ہے جو ہمارا انٹائر لائف اینڈ نہیں ہوتا، مطلب کہ پوری زندگی ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جس طرح ہم گرو کرتے جاتے ہیں ہمارے سنس بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے گرو کرتے جاتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں ان کو گروتھ سے پہلے روکنا ہوتا ہے، مطلب ان کی گروتھ ہونے نہیں دینی ہوتی. وہ کیسے کہ ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سننی ہوتی ہے، ہمیں یہ چیز جاننی ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو چیز ہم سے ہو رہی ہے، اٹس ناٹ گڈ فار اس اور اٹس ناٹ گڈ فار اینی ایلس. یعنی کہ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی بھی اس طرح کے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں جو اس کے لیے بینیفیٹیبل نہ ہوں، یا پھر جن کی وجہ سے وہ شدید مشکلات میں آ جائے. تو اگر ہم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو بھلے آپ نے اپنے جانے والے کے لیے کھودا ہے یا کسی اور کے لیے کھودا ہے، گرتا انسان ہمیشہ خود ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی کے لیے برا سوچو گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے اس کے ساتھ ہو چکی ہے. اس کا مطلب کیا کہ وہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ بدلے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے، بیسٹ ریونج کیا ہوتا ہے؟ از نو ریونج. یعنی آپ کا بہترین بدلہ کیا ہے کہ آپ کوئی بدلہ نہ لیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے یا کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو کبھی بھی اس کے سامنے شو آف نہ کریں، بلکہ آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اپنی پریکاشنری میئرس کو ٹائم ٹو ٹائم یوز کرتے جائیں. آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کرنے والا ہے، آپ پہلے سے اس کا پلس پوائنٹ، اس کا ہیلنگ، اس کی کیورنگ اپنے لیے ڈھونڈ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس انسان کے ساتھ بدلے میں ویسا ہی کریں. پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. گناہوں کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہے. اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اٹس دیئر سنس، کوئی بھی ہے وہ اس کا گناہ ہے. اب اگر آپ بھی ویسا کرو گے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک جگہ پر چھوٹا سا سپورٹ لگاتا ہے اور انسان آ کر اس سپورٹ کو اتنا زیادہ ڈیپ کر دیتا ہے، اتنا وہ گہرا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہماری لائف کا ایک بلیک سپاٹ بن جاتا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ایک چور ہے، اگر کبھی اس نے فرسٹ ٹائم جسٹ چوری کی ہے، اٹس مینس کہ اگر کسی نے اس کو دیکھ لیا تو وہ بعد میں بھلے اس کو چھوڑ بھی دے لیکن وہ چور ہی کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر کسی بندے نے کوئی بھی ایسا کام کر لیا ہے جو کہ غلط ہے اور اگر وہ پکڑا گیا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ انٹائر لائف اس کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا ہے کہ وہ یہی کام کر سکتا ہے، بھلے وہ بعد میں اس کو چھوڑ دے. اس لیے کاموں کو ایک تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کو پوشیدگی سے کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب کہ آپ نے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے گناہ پوشیدگی سے کرنے ہیں. پوشیدگی سے کرنے کے لیے ہمارے پاس نیکیاں ہوتی ہیں جن کا دوسروں کو پتہ نہ چلے لیکن ہمارا پلڑا بھاری ہو رہا ہو. گناہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ کرتے بھلے چھپ کے ہیں لیکن یہ ظاہر ہو جاتی ہے. جھوٹ کو آپ کتنا بھی چھپا لو، ایک نہ ایک دن وہ سامنے آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سچ ہمیشہ سے شائن کرتا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اس نے ہمیشہ سے اوپر ہی رہنا ہے اور جو چیز حق نہیں ہے اس نے نیچے ہی رہنا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. جیسے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے کوئی بھی گناہ کیا، بھلے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اس کو بڑھا رہے ہیں یا پھر ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ جب بھی میرے پاس آؤ گے واپس تو میں آپ کو معاف کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے؟ وہ اگر آپ اس کی طرف سچے دل سے معافی مانگے جاتے ہو تو وہ آپ کو بخش دیتا ہے. کفارہ آپ کے گناہوں کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگے، سب سے بڑا کفارہ یہ ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ آپ صدقہ کریں. تھرڈ کیا ہے کہ آپ اس کے لیے معافی کے، توبہ کے نوافل پڑھیں. یہ وہ کفارے ہیں جو آپ اپنی سیلف سے پے کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو کسی ادر کے تھرو کرنی پڑے. یہ اس طرح کے کفارے ہیں جو خود سے آپ پے کر سکتے ہو، جس سے آپ خود اپنے آپ کو سیٹسفائی فیل کرتے ہو کہ یس میں نے جو بھی کچھ گناہ کیا تھا شاید میرے اس عمل کی وجہ سے وہ اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہو یا اس میں کچھ بہتری آ گئی ہو. یہ ٹائم ٹو ٹائم ہونے والی چیزیں ہیں. یہ تو کچھ کفارے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آج ہم جو چیز ڈسکس کریں دیٹ از اباؤٹ ڈفرنس بٹوین فورگیونیس اینڈ توبہ. توبہ اور معافی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں توبہ بھی وہی ہے اور معافی بھی وہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. توبہ ایک الگ چیز ہے، معافی ایک الگ چیز ہے. ریفیوز کر لینا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، اٹس ناٹ توبہ. ٹھیک ہے، توبہ بہت بہت زیادہ اپر لیول کی چیز ہے. ٹھیک ہے، معافی از ویری کامن. معافی از جسٹ سوری اینڈ سوری از نتھنگ ان مائی لسٹ.
ٹھیک ہے. دیکھیں بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا اتنا دل دکھا دیا، فار ایگزامپل آپ نے کسی کی کوئی چیز توڑ دی ہے، اب اگر آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہو کہ سوری میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے دل میں یہ تو آئے گا کہ چلو وہ گلٹی ہے، لیکن اس کی وہ چیز دوبارہ تو نہیں جڑے گی نا. ایک نشان جو اس کی چیز کے اوپر اگر وہ اس کو دوبارہ سے کرے بھی میک اپ، اس کو اچھی طرح سے جوڑ بھی لے، تو وہ جو ایک اس کے اوپر کسی بھی اسکریچ کا نشان ہے وہ کبھی نہیں جاتا. اور وہ نشان جو ہوتا ہے وہ ایکچولی اس چیز کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا سنسیئر ہے، یا فردر یہ میرے ساتھ کیسے موو کر سکتا ہے، یا میں اس کے ساتھ اپنی لائف اب فردر اسپینڈ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. یہ ساری چیزیں اس ایک آپ کی لائف کا انسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ شو کر دیتا ہے. اگر آپ اس کی جگہ پہ جسٹ سوری کہہ دیتے ہو، آپ کا ریلیشن بیٹر تو ہو سکتا ہے بٹ اسٹرانگ نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بہت چھوٹا سا کوئی کام کیا اس کے لیے سوری ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، اگر آپ نے بہت بڑا کام کر دیا تو سوری از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے. آپ کی ایک سوری کسی بندے کے دل کے اتنے ٹکڑے نہیں جوڑ سکتی جتنے آپ کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں. اور انسان کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ انسان جو ہے وہ جلدی سوری کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اللہ تو ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان اور اللہ میں فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. جب ہم اس کی سینگز پہ فالو کرتے ہیں، جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، سو ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں بچتا جس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں جو ایک پاتھ وے دیا ہوا ہے، اٹس ٹوٹلی رائٹ پاتھ وے. اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں کسی ادر پاتھ وے کی، کسی ادر ریسٹرکشن کی یا کسی ادر سینگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب معافی یہ ہے کہ آپ ہر بات پہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لائک آپ نے کسی کا دل دکھایا، آپ کو خود پتہ چلا کہ آپ نے ایسا کیا، آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے ہو گیا. ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، یا پھر آپ نے کسی کو ہرٹ کر دیا، یا پھر آپ نے کسی کی چیز اٹھا کے کہیں پھینک دی جبکہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کسی سے بے وجہ آپ نے جھگڑا کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، یا پھر غیبت کر لی یا چغلی کر لی، کوئی بھی سود کا کام کیا، کچھ بھی کیا. یہ تو ویسے کبیرہ گناہوں میں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک ٹیمپریری سی بات شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی کیا بٹ یو آر فیلنگ دیٹ یو آر گلٹی اباؤٹ دیٹ، سو یو شوڈ بی سوری ٹو اللہ. اللہ سے معافی مانگے، اس انسان سے معافی مانگے جس کے ساتھ آپ نے یہ کیا. ٹھیک ہے. آگے ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کب ہماری معافی ہو سکتی ہے اور کب نہیں ہو سکتی. تو معافی یہ چیز ہے کہ آپ نے کچھ کام کیا اور اس کے بعد آپ نے معافی مانگ لی. لیکن توبہ جو ہے وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. معافی کی ٹرم ہر انسان کے لیے یوز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ بھی آپ نے برا کیا، اس سے معافی مانگ لیں. ایون آپ نے اللہ کے ساتھ برا کیا، اللہ سے بھی معافی مانگ لیں. اللہ کے ساتھ برا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی باتوں کو نہیں مانا، اس کی نافرمانی کی، اس کی حکم عدولی کی، آپ نے یہ برا کیا، آپ نے اس سے معافی مانگی، اس نے آپ کو معاف کر دیا. لیکن توبہ کی ٹرم جو ہے وہ اسپیشلائز کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ کسی انسان سے توبہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کے لائق ہی نہیں. کوئی انسان بھی اتنا ایبل نہیں ہے کہ ہم اسے توبہ کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. توبہ کی ٹرم جو ہے وہ ایک اسپیشلائز کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی آپ نے کسی گناہ سے بھی توبہ کرنی تو اس کی پناہ اللہ سے مانگنی، کسی انسان سے نہیں. ٹھیک ہے. تب وہ آپ کی اپروو ہوگی. اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام کر لیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ کو اس کی توبہ اللہ سے کرنی ہے. توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو یہ سمجھیں کہ اپروو نہیں کر سکتا. اور توبہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. معافی تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بار کام غلط کر لیا، اس کی سوری کی، پھر سے وہ کر لیا، پھر سے سوری کی، اٹس جسٹ سوری، یہ معافی ہے. ٹھیک ہے. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ ایک الگ چیز ہے. یعنی اس کو ایک بار کر لیا توبہ کو تو دوبارہ وہ نہیں کرنا. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ آپ نے اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا، تو شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے وہ کام کر لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب آپ زمین میں رہیں گے. انہیں جنت سے نکال کے زمین میں بھیج دیا گیا اور وہ کافی دیر زمین پر رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے. اگر وہ معافی مانگتے رہتے تو ان کا گناہ اللہ کے ہاں کبیرہ تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیونکہ اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ آپ اب زمین میں رہیں گے. یعنی جنت سے انہیں نکال دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کی باتوں میں آ گئے. اور جب انہوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. اور آدم کون ہے؟ ابو البشر.
یعنی کہ ہر انسان کے باپ. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پہ ان کی بخشش نہیں کی تو ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے بھی گناہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ان سے گناہ نہیں ہوتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان سے غلطی ہو جاتی ہے. غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے. جیسے ان سے غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو انہوں نے اپنی غلطی کا کفارہ توبہ سے ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ بے شک ہر توبہ قبول کرنے والا ہے. جیسے قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اللہ سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. تو معافی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے معافی مانگ لی تو وہی آپ کی توبہ ہے. معافی اور توبہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں. توبہ کا لیول بہت ہائی ہے، معافی تو اس کی لسٹ میں آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. معافی تو آپ ہر بندے سے مانگ سکتے ہیں، لیکن توبہ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے.